بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد اسامہ۔ ویلکم ٹو اسامہ اسپیکس۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے؟ اونٹ سانپ نگل کر پیاس لگنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا؟ اونٹ کی آنکھوں میں آنے والے آنسو کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ جب ایک عربی شخص نے اونٹ کو زبردستی اس کی ماں کے ساتھ جنسی ملاپ کرنے پر مجبور کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو اونٹوں کے متعلق ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل اسامہ اسپیکس کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعلوم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الغاشیہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں۔ اونٹوں کا حدیث شریف میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے۔ جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو، بس تم اس کی خدمت کرو، بے شک اللہ ہی نے سواری دی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اونٹ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے۔ جب اونٹ پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو اور اپنے کاموں میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ ناظرین، اونٹ کا شمار دنیا میں پائے جانے والے قدیم جانوروں میں ہوتا ہے، اور صدیوں سے اونٹ انسان کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ اونٹ سواری، بردباری اور بطور گوشت خوراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک عام صحت مند اونٹ 450 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے۔ اس کی کھال سے چمڑے کی متعدد مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنی کوہانوں میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح وہ کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس کے پنجے اسے ریت اور برف میں دھنسنے سے بچاتے ہیں، اور اونٹ کی آنکھ میں ایک بند جھلی ہوتی ہے۔ خلاف چشم کی وجہ سے ان کی آنکھیں صحرائی ریت اور گرد و غبار سے محفوظ رہتی ہیں۔ ناظرین، جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو ان کے نتنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے۔ اونٹ کی ناک کے نتنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ترچھے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے کھلے نتنوں میں بھی ریت براہ راست جمع نہیں ہو سکتی۔ اونٹ کو صحرائی جہاز کہا جاتا ہے۔ اونٹ کی دو اقسام زیادہ مشہور ہیں۔ پہلی قسم کی وہ اونٹ ہیں جن کی ایک کوہان ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ ہیں جن کی دو کوہانیں ہوتی ہیں۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوتے ہیں، یعنی دو حصے میں تقسیم ہوتے ہیں، اور یہ ان ہونٹوں کو اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے۔ اونٹ کے ہونٹوں پر گدی نما کھال ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں۔ ان کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اونٹ کانٹے دار درختوں کو بڑے مزے سے کھاتا ہے کیونکہ اس کی انتڑیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اونٹ پر اس گھاس بوس کو کھا لیتا ہے جن کو دوسرے جانور نہیں کھا پاتے۔ ماہرین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ 3 منٹ میں 200 لیٹر تک پانی پی سکتا ہے۔ اتنی تیزی سے اتنی زیادہ مقدار میں کوئی اور جانور پانی پینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ناظرین، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی آیا۔ اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے پر وضو کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر چاہو تو وضو کر لو،
اور اگر نہ چاہو تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ سائل نے کہا کہ کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کرنا ہوگا۔ سائل نے پوچھا کہ میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا، نہیں، اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس نے سوال کیا کہ کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو فرمایا، ہاں، پڑھ سکتے ہو۔ ناظرین، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو واجب ہے، کیونکہ اس پر 2 حدیثیں عمدہ سندوں کے ساتھ ثابت ہیں۔ اس حدیث کی شرح یوں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے، پھر چاہے وہ گوشت جانور کے جسم کے کسی بھی حصے کا ہو، ناقے سے وضو ہے، مگر ہر حلال جانور کا گوشت ناقے سے وضو نہیں ہوتا۔ ناظرین، اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام حیام ہے۔ بعض ماہرین کے نزدیک اس بیماری کا علاج سانپ کو زندہ نگلنا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات اونٹ سانپ کو کھا لیتا ہے، جس کے زہر کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے۔ اونٹ اس حالت میں سانپ کے زہریلے اثر کی پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک ہی سانس میں وافر مقدار میں پانی پی لیتا ہے، مگر سیراب نہیں ہوتا۔ سانپ کو نگلنے کی وجہ سے اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ان آنسوؤں کو بہت قیمتی تصور کیا جاتا ہے۔ انہیں چمڑے کی چھوٹی سی تھیلی میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ آنسو سانپ کے ڈسنے کا مجرب علاج ہے۔ ان آنسوؤں سے متعدد بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اونٹ کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ جنسی ملاپ نہیں کرتا۔ اس پر کتاب حیات الحیوانات میں ایک مشہور واقعہ بھی موجود ہے۔ قدیم زمانے میں ایک عربی شخص نے اونٹنی کو ایک کپڑے سے باندھ کر اس کے نوجوان بچے کو اس پر چھوڑ دیا۔ وہ اونٹنی کا بچہ جب جنسی ملاپ کے لیے اپنی ماں پر سوار ہوا تو اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا، تو اس نے اپنے ذکر کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ پھر وہ اس آدمی سے بغض رکھنے لگا، یہاں تک کہ اس نوجوان اونٹ نے اس آدمی کو مار ڈالا، اور پھر اونٹ نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا۔ ناظرین، ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ جس وقت اونٹ کو غصہ آتا ہے تو وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ اس وقت اونٹ بدخلق ہو جاتا ہے۔ اونٹ کے منہ سے سرخ کھال نکلتی ہے۔ یہ اسے اپنے پیٹ سے نکال کر پھونک مارنے لگتا اور بلبلانے لگتا ہے، اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے۔ اس طرح غصے کی حالت میں کھانا پینا ترک کر دیتا ہے۔ اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ اس میں صبر اور تحمل اور دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ اونٹ کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ اپنی ماں سے جنسی ملاپ نہیں کرتا۔ ناظرین، اونٹ کے بدن میں پتا نہیں ہوتا، شاید اسی لیے اس کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ قوت ہوتی ہے۔ ناظرین، اونٹ کے اندر نہایت اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس کی فرما برداری کا یہی عالم ہے کہ اگر کوئی چوہیا اس کی نکیل دبا کر جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ لے جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اطاعت سے کبھی روگردانی نہیں کرتا۔ اونٹ کے جگر میں عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے جو پتا کی طرح ہوتی ہے۔ غالباً وہ ایک قسم کی کھال ہوتی ہے جس میں لعاب لگا ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کھال کا یہ فائدہ ہے کہ اگر اسے بطور سرباں استعمال کیا جائے تو آنکھوں پر نکلنے والے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اونٹ جب زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اسامہ اسپیکس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔